صحابہ کرام کی صفات کیا بتائی گئی کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں۔ شدید اس شخص کو کہتے ہیں جس کو رام کرنا، اپنے مطلب پہ لانا مشکل کام ہو، یعنی جو شخص دوسرے کی بات آسانی سے مان کر نہ دے، جو ہر چھوٹی بڑی بات پر پھسل کر نہ جائے، اپنے اصول کو نہ چھوڑ دے۔ کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام کا شدید ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بد مزاج تھے یا درستی سے پیش آتے تھے کافروں کو، یا تندخوئی سے اور بد مزاجی سے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھے، اپنے اصولوں کے پکے تھے، ان کا کردار بہت مضبوط تھا۔ کافر اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے عقائد کے معاملے میں مسلمانوں کو ترنے والا نہیں پاتے تھے۔ کفر کے مقابلے میں، کفر کے نظریات اور عقائد کے معاملے میں مسلمان ایک چٹان کی طرح تھے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر کسی دوسرے کو الہ ماننے کی گنجائش نہ چھوڑی۔ کافروں کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ انہیں یعنی صحابہ کرام کو ان کے مقصد سے ہٹا سکتے۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو ایسی ہی صفات کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا نا کہ کیا تم اسی جنت میں جاؤ گے جس میں صحابہ کرام گئے ہیں، حالانکہ تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں، تمہارا کردار ان کے کردار جیسا نہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلا فرق کہ وہ کافروں کے مقابلے میں شدید تھے۔ مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہوئی کہ شاید آپ نے شدید کا معنی کہیں بد اخلاق اور بد مزاج نہ لے لیا ہو، کہ وہ کافروں سے بہت سختی سے اور بد مزاجی سے پیش آتے تھے۔ اسلام ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ ہی صحابہ کرام ایسے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انسان بد اخلاق ہوئے بغیر فرم طریقے سے اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت ان کی رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان تھے، ایک دوسرے کے لیے نرم، رحیم، ہمدرد اور غم گسار۔ ان کے باہمی تعلقات بہت اچھے تھے۔ کیا رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نرم نرم باتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ رحماء بینہم کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں۔ کیا یہ رحمت صرف نرم باتوں میں ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بنیادی طور پر یہ صرف پولائٹنس کے معنوں میں نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر مریض کے لیے بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، تو اس رحمت میں کیا کچھ کرتا ہے؟ نرمی سے بات تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے بڑی ہی رحیم ہستی ہوتی ہے، لیکن بچے کی اصلاح کے لیے کیا صرف محبت بھرے ڈائلاگ بولتی رہتی ہے یا کچھ اور بھی کرتی؟ اور جب ماں ڈانٹتی ہے تو رحیم نہیں ہوتی؟ تو پھر رحماء بینہم سے مراد کیا ہوا؟ بنیادی طور پر تو خیرخواہی مقصود ہے، اس میں مزاج کی نرمی اور شفقت اور محبت اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اصل چیز خیرخواہی ہے، دوسرے کے بارے میں کنسرنڈ ہونا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، یعنی اس سے بے نیازی نہیں برتتا، کنسرنڈ ہوتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب ہم سے کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہو گیا، ہمیں بھی اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال وہ ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، لیکن آپ تو ایک پروفٹ بھی ہیں۔ مگر صحابہ کرام کے اندر جو انسانی ہمدردی اور محبت تھی، کیا آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ انسان کا جو لفظ ہے نا، یہ انس سے بنا ہے، الف نون سین، انس، کہ انسان سے انس پائے۔ تو ٹھیک ہے، اسلام انسان کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، لیکن یہ انسانیت کا حصہ ہے۔
کہ انسان انسان کے لیے مانوس ہو، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کی جائے، ایک دوسرے سے تعلق رکھا جائے، ایک دوسرے سے محبت کی جائے، ایک دوسرے کی کمی محسوس کی جائے کہ اگر ایک شخص نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کہاں ہے وہ۔ ایسے بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم دوسروں سے کیا شکوہ کریں، گلہ کریں۔ خود ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر، ہم مسلمان ملکوں کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں سورۃ الحجرات میں باہم تعلقات ٹھیک کرنے کی ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تعلق خراب نہ ہو، اور تعلق خراب نہ ہو تاکہ انسان انسان سے خوشی پا سکے، سکون پا سکے۔ بھلا اگر کوئی غیبت کرے گا یا مذاق اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں۔ وہ کیوں ہمیں یہ روکتا ہے اس بات سے؟ تاکہ بندے کا بھلا ہو۔ اور ان چیزوں کو اسلام فرض کے درجے میں رکھتا ہے، اور ان گناہوں کا ارتکاب حرام کے درجے میں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کی بھلائی، انسان کے فائدے اور انسان ہی کی خیر کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص ان حکموں پر عمل کرتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اتفاق، باہم رحم دلی، محبت اور شفقت کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ ہم ان صفات سے خالی ہیں جو صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو سورۃ الحجرات بنیادی طور پر ان ایشوز پہ بات کرتی ہے جو انسانی تعلقات کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ باہم رحیم و شفیق ہونے کے باوجود وہ اپنی نمازیں نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ خدمت خلق کرتے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، تو پھر نماز کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اب آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں عام طور پر نماز پڑھنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دین مکمل ہوتا ہے دونوں ہی طرح کی باتوں سے۔ ایک طرف رحماء بینہم ہوں، حقوق العباد کے نبھانے والے ہوں، اور دوسری طرف تراہم رکعا سجدن، اپنی نمازوں سے غافل نہ ہوں۔ پھر اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کرتے کرتے خود سے غافل نہ ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، رزق اور اپنی بنیادی جائز ذاتی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بھی بھاگ دوڑ، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ اسلام خود سے بیگانہ ہونا نہیں سکھاتا۔ ایک مسلمان کی مکمل شخصیت کی آئینہ داری انسان کے چہرے سے ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی عاجزی، ان کے سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التورات، تورات میں ان کی یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ان کی جو مثال انجیل میں بیان کی گئی، قرآن کے الفاظ میں تو وہ ایک باغ سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وعظ میں یہ مثال ہمیں ملتی ہے بائبل کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ وہ کچھ یوں ہے، اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مثال اب بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ رحماء بینہم کے لیے اگر معاشرے میں معاملات کیے جائیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مثلا سبزی والا ہے، کوئی غریب ٹھیلے والا ہے، آپ کچھ لین دین کرتے ہیں تو ہمیں ان سے زیادہ بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً بچت کرتے ہیں غریب ٹھیلے والوں سے، کہ اگر سبزی خرید رہے ہیں ان سے، اور کیوں خرید رہے ہیں کہ فریش ہے دکان کی نسبت، کہ ابھی لائے ہیں منڈی سے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چونکہ غریب ہے دبا سکتے ہیں، اس لیے اس سے کم کرا کے بیچارے کو چار آنے منافع دینا بھی مشکل بات سمجھتے ہیں۔ ٹیکسی والا ہو، ٹھیلے والا ہو،
اس طرح کے کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ بھاؤ نہ کرنا، جو جیب میں آئے نکال دینا، اگر حیثیت ہو تو یہ خاموش صدقے میں آتا ہے۔ ایسے شخص پر آپ عنایت کر رہے ہیں کہ جسے شاید آپ دوبارہ دیکھیں بھی نہیں۔ ایک فقیر مثلا جو آپ کی گلی میں ہر ہفتے آتا ہے تو وہ تو بار بار آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ آپ کو پہچان جاتا ہے، پھر وہ اگر آپ کہیں رستے میں دیکھے سلام کر سکتا ہے، کسی نہ کسی طرح تعریفی نظروں سے آپ کا شکریہ ادا کر دے گا۔ لیکن ایک ایسا راہ چلتا ٹھیلے والا یا رکشے والا، یہ لوگ ہو سکتا ہے پھر زندگی میں آپ کو دوبارہ نظر نہ آئے، یہ آپ کو کبھی شکریہ بھی نہ بول سکے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ان لوگوں سے زیادہ بچتیں نہ کیا کریں اپنی، ان کو ان کے منہ مانگے دام وہ سب دے دیں۔ آپ کبھی حساب لگائیں کہ سارے دن میں اگر یہ چند کلو پھل بیچ لے گا کتنے ہزار کما لے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں، سارا دن دھوپ میں کھڑا ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے رحم کا معاملہ نہ کیا جائے تو بسا اوقات یہی لوگ کام سے بیزار ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں اور بیکاری میں، غربت میں تنگ آ کر چور ڈاکو بن جاتے ہیں، نشہ کرنے لگ جائیں گے پریشانیوں سے تنگ آ کر۔ تو ان لوگوں کو انڈائریکٹلی ہیلپ کریں۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، آپ اتنا سکون محسوس کریں گے، اتنی خوشی ہوگی کہ شاید کسی اور جگہ صدقہ کر کے آپ کو اتنی خوشی نہ ہو کہ آپ نے کیا اور آپ گئے، ختم، پتہ ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس بخشش اور اجر عظیم کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے اندر وہ اخلاق رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔